اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو فرض نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ظہر ہو گئی، ٹھیک ہے، عصر ہو گئی اور عشاء ہو گئی، ان 4 رکعات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ 4 رکعات کو کیسے پڑھنا ہے؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یقین مانے بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے مرد اور خواتین حضرات کو اس مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ آگاہی کروں گا کہ آپ ان 4 رکعتوں نماز کو کیسے ادا کریں گے۔ ظہر کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ظہر کی کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ اور جو 4 فرض ہوتے ہیں نا، ان کو طریقہ کاری یہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 کوئی سورت ملا لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے کبھی بھی کوئی سورت ملائے تو سورت ترتیب سے پڑھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ہیں۔ اب یہ جو صورت ہے، اب اس کے بعد پہلی رکعت میں ہم نے الم تر پڑھی ہے، یہ پہلی رکعت میں ہم نے قل اللہ پڑھی ہے، تو اب اس کے بعد ہمیں کون سی صورت پڑھنی ہے؟ سورۃ الفلق یا سورۃ الناس۔ تو ترتیب سے آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ ایک صورت پڑھ لیجئے، رکوع کیجئے، رکوع کے بعد 2 سجدے کیجئے، پھر 1 رکعت آگے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ دوسری رکعت جب شروع کر رہی ہے تو الحمدللہ سے شروع کرنی ہے، اور پھر 7 کوئی صورت ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کر رہے ہیں، پھر ہم نے التحیات بیٹھ جانا ہے۔ اور یہاں پر جو سب لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر آپ التحیات مکمل پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جو واجب ہو گئے جیسا کہ وتر ہو گئے، یا پھر سنت موقدہ ہو گئی، یا پھر فرض ہو گئے، ان میں اگر آپ 4 رکعت والی سنتیں پڑھ رہے ہیں فرض، تو آپ نے جو التحیات پڑھنی ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے کہاں تک پڑھنی ہے؟ دوسرے کلمے تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سبحانک اللہ سے شروع نہیں کرنا، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طریقے سے آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 سورت نہیں ملانی ہے۔ بہت سارے لوگ سورت ملاتے ہیں، اگر کسی نے سورت ملا لی ہے، ملاتا ہے تو کوئی یہ نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ملانی نہیں چاہیے، صرف سورہ فاتحہ، اونلی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں، چاہے میں مغرب کا بھی بتا دوں آپ کو، میں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے جو تیسری رکعت ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں یا پھر نفل پڑھ رہے ہیں، 4 کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر 4 رکعت پڑھنی ہے، چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے صورت ملانی ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہے اس میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے صورت نہیں ملانی ہے۔ تو یہ تھی ظہر کی۔ اس طریقے سے جو ان سے نا وہ عصر کی، اور اس طرح عشاء کی نماز، یہ تھی 4 رکعتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ کچھ جو اس میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر التحیات مکمل کر پھر آپ نے سلام پھر دینا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ التحیات پڑھ رہے ہو دوسری رکعت کے بعد، 2 رکعتوں کے بعد، تو پھر آپ التحیات اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا آپ نے، تو آپ پر سجدہ سہو آئے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اس کے بعد پھر آپ کا جب سجدہ سہو ہو جائے گا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ تھی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوگا، اگر غلطی ہے تو اس کو درست کر لیجئے۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک پیج پر ہے تو یار فالو کر آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔